بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ مختصر اور بابرکت وظیفہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک ہے جو بے پناہ فضائل کا حامل ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ مذکور ہے، یہ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، والدین کی اہمیت اور سچائی کی فتح کا سبق دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ یاد رہے یہ بنی اسرائیل کے ایک نیک عبادت گزار شخص تھے۔ انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی اور ایک عبادت گاہ میں رہتے تھے جہاں وہ مسلسل اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ان کے بارے میں ہے کہ ایک دن ان کی والدہ نے انہیں آواز دی جبکہ وہ نفل نماز میں مشغول تھے۔ کہتے ہیں جریج نے دل میں سوچا کیا نماز توڑ کر ماں کو جواب دوں یا نماز جاری رکھوں؟ تو انہوں نے نماز کو جاری رکھا۔ ماں نے دوسری بار پکارا۔ کہتے ہیں پھر بھی انہوں نے عبادت میں مشغول رہنے کو ترجیح دی اور ماں کو جواب نہیں دیا۔ وہ نماز پڑھتے رہے۔ اسی طرح تیسری بار جب ماں نے پکارا اور جواب نہ ملا تو ماں نے غصے میں آ کر دعا کر دی، اے اللہ اسے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک یہ لوگوں میں بدنام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بدکار عورت نے جریج سے انتقام لینے کا ارادہ کیا۔ اس نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی اور جب وہ حاملہ ہو گئی تو لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ سنا تو انہیں سخت غصہ آیا۔ وہ جریج کی عبادت گاہ کو توڑنے آ گئے، انہیں برا بھلا کہا اور سر عام بے عزت کیا۔ کہتے ہیں جب جریج کو گرفتار کر کے لایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے اجازت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز کے بعد انہوں نے بچے کو بلایا اور کہا اے بچے بتاؤ تمہارا افضل باپ کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے وہ نومولود بچہ بول اٹھا، میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ انہوں نے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہیں لوگوں نے حضرت جریج سے معافی مانگی اور کہا کہ وہ ان کی عبادت گاہ دوبارہ سونے سے بنائیں گے، لیکن جریج نے فرمایا نہیں، میں اسے مٹی اور گارے سے ہی دوبارہ بناؤں گا جیسے پہلے تھی۔ یہ واقعہ ایک سبق آموز ہے اور اس سے نصیحت بھی ملتی ہے۔ دیکھیں حضرت جریج کی ماں کی دعا قبول ہوئی اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ماں باپ کے ناراضی سے بچنا چاہیے۔ یہ بھی ہے کہ حضرت جریج نے صبر اور اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ نے انہیں معجزے کے ذریعے سرخرو کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ دنیا چاہے جتنا بھی الزام لگائے، اگر انسان سچ پر قائم رہے تو اللہ اسے سرخرو کر دیتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ، صبر، والدین کی اہمیت کا سبق دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کا وظیفہ
ہماری دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اب میں اس وظیفے کی طرف چلتا ہوں جو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے اور 70,000 فرشتے انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ روایت میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے دن کوئی اس سے بہتر عمل نہ لا سکے گا سوائے اس کے جو یہی یا اس سے زیادہ کہے، یعنی دن میں 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ کہے۔ اور اس کے فضائل یہ ہیں کہ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک بھی سماعت کریں کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے تمام چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہوں۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث پاک۔ اور یہ بھی ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہر روز صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیں۔ اگر وقت کم ہو تو 33 بار یا 10 بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی 10 مرتبہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر کلمات ہیں لیکن ان کے فوائد بہت زیادہ ہیں، ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ دیکھیں مختصر وظیفہ ہے لیکن اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے صدقے اپنے بندے پر بے شمار کرم نوازی فرماتا ہے، بے شمار برکات عطا فرماتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اس مختصر زندگی میں اپنی زبان ایسے مقدس کلمات سے، ایسے وظائف سے ہمیشہ تر رکھیں اپنی زبان کو، جن کے ادا کرنے سے یا جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتیں عطا فرمائے، اور ایسی برکتیں کہ جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کرے اور ہمیں آخرت میں بھی ہمیں کامیابی دلائے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے دین اسلام کی سمجھ اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔